سامعین آداب، بہت دنوں کی بات ہے، ایک گھنے جنگل کے پاس بسے چھوٹے سے گاؤں میں ایک لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ نام تھا مہتو۔ وہ روز اپنی کلہاڑی لے کر جنگل میں جاتا، چند لکڑیاں کاٹ کر ان کے ٹکڑے کرتا اور وہیں سڑک کے کنارے بیچنے بیٹھ جاتا۔ اسے بکسے یا صندوق بنانے کا ہنر نہ تھا، مگر اکثر لوگ اس کے پاس سے لکڑیاں جھوپڑی کی مرمت کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھار گاؤں کا دھوبی لکڑی کا بڑا ٹکڑا کپڑے دھونے کے لیے خرید لیتا۔ کسانوں کو لکڑی ہل یا بیل گاڑی کے لیے چاہیے ہوتی تھی۔ جب گاؤں میں موت ہوتی تو قبر یا شمشان گھاٹ کے لیے لکڑی بھی لوگ مہتوں کے پاس سے ہی لے جاتے۔ کھانے پکانے والی لکڑی گاؤں کی عورتیں خود جنگل سے توڑ لاتی تھیں، گویا مہتو انہیں اپنا خریدار کبھی نہ سمجھتا تھا۔ مہتو کے پڑوس میں خوب لال نام کا ایک ملا رہتا تھا، جو روز صبح مچھلیاں پکڑنے پاس کی ایک جھیل میں اپنی کشتی لے جایا کرتا تھا۔ اس کی کشتی پرانی ہونے کی وجہ سے کافی خستہ حال ہو چکی تھی، اس میں کئی چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو گئے تھے۔ خوب لال اپنی کشتی کو پانی میں اتنی ہی دیر کے لیے لے جاتا جتنی دیر میں وہ بنا ڈوبے مچھلیاں پکڑ کر واپس آ سکے۔ خوب لال اپنی کشتی مرمت کرنے کی خاطر لکڑی کا ٹکڑا لینے اکثر مہتو کے پاس آتا تھا۔ مہتو اور خوب لال کی دوستی اسی باہمی انحصار یعنی انٹر ڈیپینڈنس پر ٹکی تھی۔ ایک روز جب خوب لال کی مہتو سے ملاقات ہوئی تو اسے ذرا پریشان پایا۔ خوب لال کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ضرورتیں بڑھ رہی ہیں، مگر آمدنی وہیں کی وہیں ہے۔ اگر اس نے جلد کچھ نہ کیا تو فاقے کی نوبت آ سکتی ہے۔ خوب لال مسکرایا اور کہنے لگا، مجھے دیکھ، جس دن میری طبیعت یا کشتی یا موسم کچھ بھی خراب ہو جائے، اس دن کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ سن کر مہتو کو ایک خیال آیا۔ کہنے لگا، کیوں نہ ہم ایک دوسرے کا کام کر کے دیکھیں۔ میں ایک دن تیری کشتی لے کر مچھلیاں پکڑنے جاتا ہوں اور تو میری جگہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ لا، شاید منافع کا سودا ہو۔ خوب لال کو یہ بات اٹپٹی سی لگی، مگر سوچا کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، گویا راضی ہو گیا۔ اگلے روز دونوں نوسکھیے ایک دوسرے کا اوزار لے کر کام پر چل پڑے۔ خوب لال کو صبح سویر جھیل میں جانے کی عادت تھی، لہٰذا وہ جنگل میں سویرا ہونے سے پہلے ہی داخل ہو گیا۔ مگر کلہاڑی جیسے ہی ایک پیڑ پر ماری، ایک ساتھ بہت ساری چڑیوں نے گویا اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے اٹھا تو کتے اس کے قریب آ کر بھونکنے لگے۔ خوب لال نے آؤ دیکھا نہ تاؤ واپس پلٹا اور سر پٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ جب ہانپتا کانپتا مہتو کے پاس پہنچا تو اسے بھی نڈھال بیٹھا پایا۔ جب اپنی آپ بیتی مہتو کو سنائی تو اس نے کچھ ایسی ہی روداد سنائی۔ مہتو اپنی عادت کے مطابق سویرا ہونے کے بعد جھیل میں گیا اور بہت مشقت کرنے کے باوجود کوئی بھی مچھلی پکڑ نہ سکا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے تجربے سے یہ سیکھا کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، گویا جنگل میں دیر سے جانا ضروری ہے اور جھیل میں صبح سورج نکلنے سے پہلے۔ پھر دونوں نے نیا پلان بنایا اور اپنے اپنے گھر لوٹ گئے۔ دوسرے دن ادھر خوب لال دن چڑھنے کا انتظار کر رہا تھا، ادھر مہتو کشتی جھیل میں اتار چکا تھا۔ دونوں نے شروعات بہت اچھی کی، مگر اچانک سے بارش شروع ہو گئی اور اس بار خوب لال کی مشکلیں اور بڑھ گئیں۔ کلہاڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹنے لگی اور اسے آس پاس سانپ ہونے کا ڈر ستانے لگا۔ اسے پھر سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ادھر مہتو کا مشن اچھا چل رہا تھا، اسے نہ صرف مچھلیاں ہاتھ لگیں بلکہ کشتی میں بھرے ہوئے پانی نکالنے کا ہنر بھی آنے لگا۔ جب وہ واپس لوٹا تو خوب لال اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مہتو کو اپنی مایوسی کی روداد سنائی اور کہنے لگا، بھائی یہ لکڑیاں کاٹنے کا کام میرے بس کا نہیں ہے۔ اس نے کلہاڑی واپس مہتو کی طرف بڑھائی مگر پھر رک گیا۔ اسے لگا، میں ناکام سہی مگر مہتو کو مچھلیاں پکڑنے کا شعور آ گیا ہے، کیوں نہ ہم مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ میں تیری کشتی اچھی طرح مرمت کرتا ہوں، اتنا مضبوط کر دوں گا کہ اس میں ہم دونوں بیٹھ سکیں، ضرورت پڑی تو نئی بنا لیں گے۔ بالکل صحیح۔ اس بار خوب لال نے مہتو کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی حامی بھر لی اور دونوں اگلی صبح سے روز ساتھ ساتھ مچھلیوں کا شکار کرنے جانے لگے۔ گویا خوب لال نے نیا ہنر تو نہ سیکھا، مگر اس نے اپنے ہنر کا بہتر استعمال کرنے کا سلیقہ ضرور سیکھ لیا۔ ادھر گاؤں والے لکڑی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے شہر کا رخ کرنے لگے۔ جستجو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے، اس بہانے سے مگر دیکھ لی دنیا ہم نے۔ اس کہانی کے آخر میں ایک سوال، کیا مہتو اور خوب لال کا مل کر کام کرنے کا فیصلہ صحیح تھا یا انہیں اپنے پرانے کام پر جس میں وہ ماہر تھے لوٹ جانا چاہیے تھا؟ اپنے جواب کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی ایک اور کہانی کے ساتھ۔ خدا حافظ۔